سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو امیر ہو وہ نیک اور صالح اور فرما بردار ہو اور عوام الناس کی خدمت کرنے والا ہو۔ ایسا امیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ ہے۔ خالہ بن معدان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہمارا امیر یعنی ہمارا ولی حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لائے تو پوچھا کہ اے حمص والو، تم نے اپنے عامل کو کیسے پایا، یعنی اپنے امیر کو آپ نے کیسے پایا؟ تو انہوں نے آپ کی شکایت کی، یعنی حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ اور حمص کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے امیروں کی شکایتیں زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ شکایت ہیں کہ یہ ہمارے پاس دین جب چڑھ جاتے ہیں تب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، یعنی صبح جب دیر ہو جاتی ہے تو تب ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں، جلدی ہمارے پاس نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑا سمجھا، فرمایا اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، یعنی جب رات ہوتی ہے تو وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مہینے میں ان کا ایک دن ایسا ہے جس میں وہ ہم میں تشریف نہیں لاتے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ پر گویا موت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو سامنے بٹھایا اور کہا اے اللہ، آج اس میں میری رائے کو غلط نہ کرنا۔ فرمایا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے پاس نہیں آتے یہاں تک کہ دین بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے کوئی خادم نہیں ہے، لہٰذا میں خود ہی گھر کا کام کرتا ہوں، آٹا گوندھتا ہوں، پھر میں اس آٹے کے انتظار میں رہتا ہوں۔ جب آٹا خمیر ہو جائے پھر روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں اور ان کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کوئی شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، رات کو کسی کی کوئی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اگرچہ میں اس کے تذکرہ کو نامناسب سمجھتا ہوں تو بات یہ ہے کہ میں دین ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی دین میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے کہ رات کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا انہوں نے مہینے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ باہر تشریف نہیں لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تو میرے پاس خادم ہے جو میرے کپڑے دھوئے اور نہ دوسرے کپڑے ہیں کہ جو میں بدلوں، اس لیے میں کپڑے دھو کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں مل کر صحیح کرتا ہوں، پھر دین کے پچھلے حصے میں ان کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا ایک دن ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ میں حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت موجود تھا۔ قریشیوں نے ان کے گوشت کو چیر دیے، پھر انہیں کھجور کے تنا پر لٹکایا اور کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ انہوں نے کہا
اللہ کی قسم میں اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، یا محمد! لہذا جب میں اس دین کو اور اس حال میں ان کی مدد نہ کرنے کو یاد کرتا ہوں، حالانکہ میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مگر میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے مجھے کبھی بخشے گا، یعنی اس گناہ کی وجہ سے مجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو اس وجہ سے مجھ پر شدید غم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے فراس کو غلط نہیں کیا، یعنی جس نے میرے رائے کو غلط نہیں کیا۔ بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف 1000 دینار بھیجے اور فرمایا، اپنے کاموں میں اس سے مدد لو، یعنی اپنے کام میں اس کو خرچ کرو۔ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے پرواہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر کی رغبت ہے؟ ہم یہ دینار اسے دے دیں جو ہمارے پاس آئے وہ ہم سے زیادہ ان کا محتاج ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں میں سے ایک معتمد کو بلایا اور دیناروں کی تھیلیاں بنائے، پھر فرمایا، یہ فلاں قبیلے کے بیوہ کے پاس لے جاؤ، اور یہ فلاں کے یتیم کے پاس لے جاؤ، اور یہ فلاں کے مسکین کے پاس، اور فلاں قبیلے کے مریض کے پاس لے جاؤ، حتیٰ کہ ان میں سے ایک دینار رہ گیا تو بیوی سے فرمایا، یہ تم خرچ کر لو۔ پھر آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اہلیہ نے کہا، کیا ہم اپنے لیے خادم نہ خریدیں؟ اس مال کا کیا ہوا؟ فرمایا، جس ضرورت کی حالت میں تم ہو عن قریب اس سے زیادہ حاجت مندی کی حالت میں پیش آنے والی ہے۔